الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. میرے عزیزوں اور دوستوں بزرگوں، خدا پاک نے اس آیت مبارکہ میں بتلایا کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ تخفیف چاہتا ہوں، ہلکی پھلکی صورت چاہتا ہوں، اس واسطے کہ انسان خلقتاً ضعیف ہے، انسان جو ہے خلقتاً کمزور ہے. اپنے بارے میں یہ جو چاہے گمان، جو چاہے خیال رکھتا رہے، خدا پاک عز اسمہ نے اس انسان ضعیف البنیان کو بتلایا ہے کہ یہ خلقتاً ضعیف ہے اور کمزور ہے. اگرچہ یہ اپنے بارے میں کیا کیا خیال اور کیا کیا گمان کرتا ہے، لیکن بیچارہ ضعیف ہے اور ضعف سب دیکھتے ہیں. تھوڑی سی تیز ہوا ہو جائے تو یہ بیچارہ جو ہے بے بس ہو جاتا ہے، تھوڑا سا پانی زیادہ ہو جائے تو بس بے بس ہو جاتا ہے، زمین تھوڑی سی ہل جائے، زلزلہ آ جائے تو بے بس ہو جاتا ہے. چاروں طرف سے بے بسی اس کی ذات ہے. خدا پاک نے اس کے ضعف کو بیان فرمایا اور ہے ضعیف. انسان چاہے اپنے بارے میں جو چاہے گمان رکھتا ہو، جو چاہے خیال رکھتا ہو، لیکن بہت ضعیف اور کمزور سی مخلوق ہے. اللہ نے اس کے دنیا اور آخرت کے اندر حفاظت کا اور صیانت کا اور آفات سے بچنے کا ایک راستہ دیا ہوا ہے جو خدا پاک عز اسمہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آیا. وہ اعمال والا راستہ، ایمان والا راستہ. یہ انسان اگر اپنے راستے پر خدا کے تجویز کی ہوئی راہ پر جمتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کی مدد فرماتا ہے، اس کی تائید فرماتا ہے. اللہ کی تائید جو ہے یہ ہے اس کی قوت، یہ ہے اس کی حفاظت. ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ایسے لگے ہوئے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں. اگر وہ اس کی حفاظت چھوڑ دیں تو جنات اس کو چکلک کر لے جائیں، اس کا بسنا مشکل ہے. تو خدا ہی رضا ہے. خدا پاک نے اس کو بنایا تھا اس واسطے کہ اس تھوڑے سے عرصے میں اس دنیا کی زندگی کے اندر اپنی اس راہ پر جم کر خدا کا بندہ بن کر اپنی زندگی کے اندر خدائی احکامات کو پورا کر کے جائے تو اللہ جل شانہ موت کے بعد کی زندگی میں اس کو جو ہے جو اصلی زندگی ہے کامیاب بنا دے. تھوڑے سے وقت کے لیے خدا پاک نے بھیجا ہے اور یہی دیکھنے کے لیے کہ یہ اپنے تجویز شدہ راستے پر جمتا ہے یا اس سے بچلتا ہے. بس یہ تھوڑا سا اختیار دیا ہے دنیا کی زندگی میں جس کے اوپر یہ اچھلتا ہے، کودتا ہے، ناچتا ہے. تھوڑا سا اختیار خدا پاک نے اس کو دیا ہے، نہ مجبور محض ہے نہ مختار کل ہے. خدا پاک نے اس زندگی کے اندر تھوڑا سا اس کو اختیار دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے
کسی نے دریافت کیا کہ انسان کو کتنا اختیار ہے اور کتنا یہ مجبور ہے. یوں فرمایا ایک پاؤں اٹھاؤ. اس نے ایک پاؤں اٹھا دیا. یوں فرمایا دوسرا اٹھاؤ. یہاں مجبور. فرمایا بس اتنا ہی اختیار ہے اور اتنا مجبور. ایک پاؤں کے اٹھانے کی اس کے اندر سکت ہے، قوت ہے، طاقت ہے، اختیار. اور دوسرا پاؤں کو بس کا نہیں. اللہ نے تھوڑا سا اختیار دیا ہے. تھوڑے سے اختیار کے میں اسے جانچنا ہے، اس کو امتحان کرنا ہے کہ آیا اس اختیار کو خدا کی ماننے پر صرف کرتا ہے یا اس کے اندر خدا پاک کو بھول کر اپنی منمانی پر، اپنی جی چاہی پر صرف کرتا ہے. انسان کو زندہ اسی واسطے کیا گیا ہے کہ اس تھوڑے سے اختیار میں یہ اللہ کے حکموں پر جم کر، اللہ کے حکموں پر جم کر ہی نہیں، اللہ کے حکموں کو خدا کی مخلوق کے اندر زندہ کرنے کی کوشش کر کے جائے تو اللہ بھی راضی اور خدا کی مخلوق بھی اس سے راضی. لیکن یہ انسان ہے، انسان کے اندر خدا پاک نے کچھ ضرورتیں رکھی ہیں، کچھ حاجتیں رکھی ہیں، خدا ہی کی رکھی ہوئی ہیں. انسان کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بیاہ شادی اس کا بھی محتاج ہے. اور انسان اپنے آرام کرنے کے اندر ٹھکانے کا، سر چھپانے کی جگہ کا بھی محتاج ہے. یہ خدا پاک ہی نے انسان کے اندر یہ ضرورتیں، یہ حاجتیں رکھی. جتنا چاہے آدمی طاقتور قوت والا ہو، 4-5 دن نہ کھائے تو دیکھے کیا حال ہو جاتا ہے. آدمی 2-4 رات نہ سوئے، 2-4 دن اپنے نیند نہ آئے تو اس کی کیا حالت ہو جاتی ہے، کیا حشر ہو جاتا ہے. خدا پاک ہی نے یہ حاجتیں انسان کے اندر رکھی ہیں. ضعیف مخلوق ہے، ان حاجات کو پورا کرنے کو خدا پاک نے فرمایا ہے. ایسا نہیں کہ ان ضرورتوں کے پورا کرنے سے خدا نے منع فرمایا. لیکن یہ بات نہیں کہ ان ضرورتوں کو انسان اپنی زندگی کا مقصد بنا کر پوری قوت، پوری طاقت، پوری عمر اسی کے اندر صرف کر دے. یہ خدا پاک کے یہاں پسندیدہ نہیں، اس سے خدا راضی نہیں. کھانے کی ضرورت ہے، بس ساری عمر کمانا اور کھانا، اسی کے اندر اپنے اوقات عزیزہ کو، اسی کے اندر اپنی عمر گرامایا کو اسی کے اندر خرچ کر دے تو یہ انسانیت سے بھی نکلی ہوئی بات ہے. اتنا کام تو جانور بھی کرتا. جتنے جانور ہیں وہ کھاتے ہیں اور خوب کھاتے ہیں. اگر انسان نے اپنی زندگی کا اتنا ہی مقصد بنایا ہے تو وہ بھی ایک قسم کا جانور ہے، وہ انسانیت سے دور ہے، آدمیت سے خالی. انسانیت نام ہے اپنے خدا کو پہچاننے کا اور خدا کی ماننے کا، خدا کو راضی کرنے کا، خدا کی ناراضگی سے ڈرنے کا. اپنی ضرورتوں کے پورا کرنے میں بھی وہ آزاد نہیں ہے. ضرورتوں کے پورا کرنے میں بھی اللہ کو راضی کرنے کی، خدا پاک کی ناراضگی سے بچ کر چلنے کی ضرورت ہے. خدا پاک جب انسان اپنی ضرورتوں کو خدائی طریقے پر پورا کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ اس اپنے بندے سے راضی ہوتے ہیں جو کھانا کھاتا ہے، ہر لقمے پر بسم اللہ پڑھتا ہے اور کھا کر الحمدللہ کہتا ہے، اور ہر گھونٹ پر جس کو پیتا ہے پینے سے پہلے اللہ کا نام لیتا ہے اور پانی پی کر اللہ کی حمد کرتا ہے. اس کھانے کے لقمے سے اور پانی کے گھونٹ سے خدا راضی ہوتا ہے.
لیکن وہ کھانا نہیں کہ جس کے اندر نہ حلال کی تمیز ہے نہ حرام کی تمیز ہے، نہ کھانے میں نبی کے طریقہ کا اتباع ہے، شیطانی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، اس سے خدا راضی کیا ہوں، اس سے تو خدا ناراض ہوں گے، شیطان راضی ہوں گے۔ ایسی ہر ضرورت کے پورا کرنے میں جبکہ آدمی بندہ بن کر خدا کی مان کر خدا کے حکموں کا تابع ہو کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کا پابند ہو کر چلتا ہے، ان ضرورتوں کے پورا کرنے میں بھی خدا بندے سے راضی ہوتے۔ لیکن جب بندہ خدا کو بھول جاتا ہے پھر خدا پاک بھی نگاہ کرم اس سے ہٹا لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کر لے تھوڑی سی دن کی زندگی ہے، پھر نتیجہ آنے والا ہے آج۔ بہتر نتیجہ انہی لوگوں کا ہے جو اللہ کی مان کر اللہ سے ڈر کر چلتے ہیں، ان العاقبۃ للمتقین۔ میرے عزیزوں اور بزرگوں، انہی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت یہ شادی بیاہ کی ہے، یہ بھی خدا پاک نے رکھی ہے انسان کے اندر، اور ایسی کہ جب سے آدمی کا وجود ہے جب سے ہی چلی آ رہی ہے ضرورت۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کا بھی نکاح ہوا ہے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ جب سے آدمیت پائی جا رہی ہے، جب سے یہ ضرورت بھی موجود ہے، اس کو پورا کیا جا رہا ہے، اور جب تک آدمی رہے گا جب تک یہ ضرورت قائم رہے گی، اور دنیا ہی کے اندر بھی جنت کے اندر بھی جا کر نکاح ہوگا۔ یہ سنت ایسی ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جاری ہے، دنیا میں بھی باقی رہے گی، اور دنیا سے جب جائیں گے تو جنت کے اندر یہ سنت باقی ہے اور قائم۔ لیکن اس کے پورا کرنے میں آدمی اپنے آپ کو اگر آزاد سمجھتا ہے، اس کے پورا کرنے میں خدائی احکامات سے غفلت برتتا ہے، تو پھر یہی چیز اس کے لیے سہانے روح بن جاتی ہے۔ خدا پاک نے انسان کے ذوق پر نظر فرما کر بہت آسان ترتیب بتلائی، بہت آسان ترتیب۔ اس میں دیکھنے کی چیز کیا ہے؟ اس میں دیکھنے کی چیز جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتلائی ہے وہ یہ لڑکا اور لڑکی کے اندر دیکھو دینداری کو اور عادات کی اچھائی۔ لڑکا بھی دیندار ہو، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ایسے لڑکے کا پیام آئے جس کی عادات سے اور جس کی دینداری سے تم راضی ہو تو اس سے شادی کر دو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو بڑا فتنہ، بڑا فساد۔ اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد۔ لڑکا دیندار ہو، عادات اچھی ہو، اس کو اختیار کر لیا جاوے، نہیں تو بڑا فتنہ اور بڑا فساد۔ اور لڑکی کے بارے میں بھی حدیث پاک میں یہی بتلایا ہے، علیک بذات الدین، دیندار لڑکی کو اختیار کر، کیونکہ لڑکی کے اختیار کرنے میں، لڑکی کے پسند کرنے کے اندر مختلف قوموں کے مختلف نظریے ہیں۔ بعضی قوموں کا نظریہ تو حسن و جمال کا دیکھنا، دیکھ لو بھائی کون زیادہ خوبصورت ہے، کون زیادہ سیمی بدن ہے، کون زیادہ گل بدن۔ اور بعضی قوموں کی نگاہ مال و دولت پر ہوتی ہے کہ دیکھو کون زیادہ مالدار ہے، کون زیادہ دولت مند ہے، بس دولت مند کو دیکھتی۔ اور جاہلیت کے اندر خاندانی شرافت کا اعتبار کیا جاتا تھا کہ کون زیادہ اونچے خاندان کی لڑکی ہے۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم دیکھو اس بات کو کہ دینداری کس کے اندر ہے، دینداری کس کے اندر زیادہ ہے، بس دیندار لڑکی کو دیکھ لو۔ اس واسطے دینداری وہ ایسی چیز ہے کہ جس سے آدمی اپنے حقوق کے ادا کرنے کے اندر کوتاہی نہیں کرتا، جو خدا کے حقوق کو ادا کرتا ہے بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرتا ہے، لیکن جو خدا ہی کے حقوق کو نہیں ادا کرے گا پھر بندوں کے حق کے ادا کرنے میں وہ اس سے زیادہ کوتاہ ہوگا۔ یہ جو ہے دل کے چوچلے یہ تو چند روز کے ہوتے ہیں، یہ تعلق موت تک باقی رہنے والا ہے، ایک دوسرے کو ایک نبھانا پڑتا ہے۔ دینداری جتنی ہوتی ہے جتنا نباہ جتنا تعلق زیادہ ہوتا ہے، جتنی گھریلو زندگی خوشگوار ہے۔ پورا کرنے میں ان راستوں کو اپنانے والے بن گئے جو سراسر انسانیت کی تباہی کا اور آدمیت کی ہلاکت کا راستہ۔ میرے عزیزوں اور دوستو، نکاح ایک سنت ہے۔ اللہ نے اس ضرورت کو پورا کرنے کا طریقہ بتلایا ہے۔ اس کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنا کر کریں گے اور زندگی گزارنے میں بھی سنتوں کے پابند رہیں گے، خدا پاک اس کی برکات اس کے اثرات اولاد میں بھی ظاہر ہوگا۔ پہلے بھی لوگوں نے نکاح کیے ہیں، ایسا نہیں کہ 14ویں صدی کے اندر زیادہ مرد پیدا ہوئے، نہیں، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوتے چلے آئے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے کیے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے کیے، بزرگان دین نے کیے، لیکن وہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے میں اللہ کے حکموں کے پابند رہتے تھے، وہ اس ضرورت کے پورا کرنے میں خدا کے حکم کی خلاف ورزی سے بچتے تھے اور ڈرتے تھے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ شادی کی ضرورت تھی، شادی کرنے کے لیے ایک گھرانے کے اندر پیام لے کر گئے، ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے گئے، ساتھ لے گئے، ساتھ لے جا کر بیان کیا ابو الدرداء نے کہ سلمان جو ہیں ایسے ہیں ویسے ہیں، ان کا پرانا ہونا، ان کا سابق الاسلام ہونا، ان کا جو ہے مناقب بیان۔ گھر والوں نے، لڑکی والوں نے یہ کہا کہ ہم سلمان سے تو نہیں آپ سے کرتے، اپنا نکاح کر کے چلے گئے تھے پیام لے کر ان کا، اور آئے تو اپنا نکاح کر کے باہر آئے۔ سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا میاں کیا بات ہوئی؟ ارشاد فرمایا حضرت ابو الدرداء نے ایسا قصہ ہے کہ بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ فرمایا نہیں، شرمانے کی بات نہیں، بہت انہوں نے یوں فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے لڑکی والے آپ سے تو راضی نہیں ہوئے، مجھ سے راضی تھے، میں اپنا نکاح کر کے چلا آیا۔ دو باتیں سمجھنے کی ہنسنے کی نہیں، یہ اپنی ہماری بھی عبرت ہے۔ ایک تو یہ کہ نکاح کے اندر اتنا اہتمام نہیں ہوتا کہ وہ کہتے کہ بھائی دو چار کو تو بلا دیں، اور دوسری بات یہ کہ سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں فرمایا کہ تمہارے شرمانے کی بات نہیں، میرے شرمانے کی بات ہے، جو لڑکی خدا پاک نے تمہارے لیے مقدر فرمائی تھی میں نے اس کو پیام کیوں دیا۔ آج کل کے ہم ہوتے تو ایسا اپنی لڑائی ہوتی، خاندانوں کے اندر چھوٹ چھاٹ ہو جاتی اور موت تک ایک دوسرے کی صورت دیکھنا گوارا کہ میاں اچھا جو ایسے اپنا لے کر گئے تھے ہمدرد، اچھا پیامچی بنا کر گئے تھے کہ ہماری جڑیں ہی کاٹ۔ چنانچہ ہو گئی نہ کوئی شکوہ نہ کوئی گلا، اور یہ کہ بھائی مقدر کی بات ہے، اللہ کے یہاں اسی کے لیے مقدر۔ پھر حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی فرمائی کندا کی ایک لڑکی سے، شادی فرمائی گئے لڑکی کے گھر، دیکھا کہ گھر کو سجا رکھا ہے، پردے ڈال رکھے ہیں، فرمانے لگے
کہ تمہارے گھر کو بخار چڑھ رہا ہے کہ تم نے انہیں کپڑے پہنا رکھے، یا کعبہ کندہ کے اندر منتقل ہو گیا، کعبہ جو ہے بیت اللہ وہ مکے سے تمہارے قبیلے کے اندر آ گیا، کیونکہ پردہ جو ہے وہ یا تو بیت اللہ پر ڈالا جاتا ہے یا جسے سردی لگ رہی ہو اسے ڈالا جاتا ہے۔ تو کعبہ کندہ کے اندر منتقل ہو گیا یا تمہارے گھر کو بخار چڑھ رہا ہے۔ فرمایا نہ کعبہ کندہ میں منتقل ہوا ہے نہ بخار چڑھا ہے، تو یوں ارشاد فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے فرمایا ہے دیواروں کے اوپر پردے ڈالنے سے یہ ہوا۔ پھر گئے، گھر والوں نے بتلایا کہ یہ سامان ہے جو لڑکوں کو دیا جا رہا، یوں ارشاد فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے کہ ہر ایک کا سامان اتنا ہونا چاہیے جتنا سوار کا سامان ہوتا۔ دنیا جو ہے ایک رہگزر ہے، تھوڑے سے وقت کے لیے گزر جانا۔ پھر لڑکی آئی تو عورتیں پہنچانے کے لیے آئی، جب گئے تو لڑکی وہ عورتیں بھی وہاں موجود تھیں۔ فرمایا بھائی تم مجھے اور میری بیوی کو تنہا چھوڑ دو، جاؤ، ایک سے شادی کی ہے یہ اتنی کہاں سے آ گئی؟ وہ چھوڑ کر واپس گئی تو اس لڑکی کے پاس بیٹھ کر یوں فرمایا تم میری مانے گی؟ اس لڑکی نے یہ عرض کیا بیوی نے کیا آپ کا مقام ہی وہ ہے کہ آپ کی مانی جائے؟ فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں ارشاد فرمایا ہے جب میاں بیوی جمع ہو تو دونوں کے دونوں خدا کی اطاعت پر جمع ہو، میں اور تو پہلے دو رکعت نماز پڑھ۔ ہماری شادی ہو تو کیا عشاء کے لیے غائب اور صبح کے لیے غائب، اور چاہتے یہ ہیں کہ اولاد ہماری صلاحیت والی ہو، اولاد ہماری تربیت یافتہ۔ بس میرے عزیز اور دوستو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ نکاح اور شادی یہ بھی ایک ضرورت ہے انسان کی، خدا نے انسان کے اندر رکھی ہے۔ خدا پاک نے اس ضرورت کے پورا ہونے کا طریقہ بھی بتلایا ہے۔ اگر ہم اپنی ضرورت کے پورا ہونے میں خدائی طریقے کی پابندی کریں گے، ہم اپنی زندگی کے اندر آزاد غریبانہ جانوروں جیسا نہیں چلیں گے تو اس کے اثرات خدا پاک اولاد میں بھی پیدا فرمائیں گے۔ گھریلو زندگی وہ بھی خوشگوار ہوگی اور اللہ بھی راضی ہوں گے اور خدا کی ناراضگی سے حفاظت۔ لیکن آج ہم شادی کا نام لے کر اس کے اندر اپنے دل کے چوچنے ہی نہیں شیطان کو راضی کرنے کی پوری اپنی کوشش کرتے ہیں۔ خدا ناراض ہوتا ہے اور شیطان جو ہے خوش ہوتا ہے، پھر اس کے اندر برکت کیسے ہوگی، اولاد میں صلاحیت کیسے؟ اس لیے میرے عزیزوں اور دوستوں اپنی زندگی کا ایک اہم قدم موڑ سمجھو یہ شادی اور بیاہ۔ اس کے اندر اپنی زندگی میں سنجیدگی اور اپنی زندگی میں خدا کی صحیح بندگی اور اپنی زندگی میں خدا کے حکموں کی پابندی اس کا ارادہ کرو اور اپنے سمجھو کہ ہماری آنے والی نسلوں کا پہلا قدم ہے۔ یہ اگر ہمارا بگڑا تو نسلیں جو ہیں بہت زیادہ بگڑی۔ اللہ ہماری حفاظت۔ اور خدا پاک نے کیا فرمایا، لڑکا اور لڑکی کی دینداری شادی کے اندر جو ہے زیادہ دیر ماری نہ ہو اور مہر زیادہ نہ ہو اور اس کے اندر نام و نمود نہ ہو، اپنے سادگی کے ساتھ ہو۔ جتنی سادگی کے ساتھ جتنی سنت کے مطابق ہوگی جتنی برکت ہوگی، جتنی آپس کے معاملات آپس کے تعلقات خوشگوار ہوں گے، جتنی اولاد صالح۔ اللہ مجھے اور تمہیں اس کی سمجھ نصیب فرماوے، اپنی زندگی میں خدا کے حکموں کی پابندی نصیب فرماوے، ہمیں ہر ضرورت کے پورا کرنے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اپنانے کی اور اس کے اوپر جمنے کی دولت نصیب فرماوے۔ خدا پاک دنیا اور آخرت کی سربلندی نصیب فرماوے۔ دیکھو نکاح کے اندر ایک ہی رکن ہے، وہ یہ کہ ایجاب و قبول ہو، لڑکی راضی ہو، لڑکا قبول کر لے، بس یہ۔ اب وہ لڑکی ان کی دلہن، یہ ان کے دلہن، چاہے یہ جا کر اس کو لے آئے، چاہے لڑکی کا ولی اس کے گھر پہنچا دے،
نہ بارات کی ضرورت ہے، نہ جو ہے زیورات کی ضرورت ہے، نہ اس کے اندر جو ہے کپڑوں کی ضرورت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یوں فرماتی ہے میرے پاس ایک کرتا تھا جس کی قیمت جو ہے 4 درہم بھی نہیں تھی، پاؤنڈ کا 20واں حصہ بھی اس کی قیمت نہیں تھی۔ فرمانے مدینے میں جب بھی کوئی لڑکی دلہن بنائی جاتی تھی وہ لڑکا وہ کپڑا وہ کرتا مانگا جاتا تھا، بس اس کے اندر اس کی شادی ہو جاتی تھی، پھر واپس آ جاتا۔ ایک 14 آنے کے کپڑے کے اندر کرتے کے اندر مدینہ منورہ کی کتنی لڑکیوں کی شادی ہو گئی، اور آج ایسا کہ ایک ایک جوڑے کے اوپر 50,000 ریال خرچ ہو جاتے۔ یہ اسراف نہیں کہ اللہ کی آئے محبوب ہو، یہ اسراف ان اللہ لا يحب المسرفین۔ بس ایجاب قبول یہ ہے، لڑکی راضی ہو، لڑکا قبول کر لے تو شادی ہو جاتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر چاہے لڑکا جا کر اس لڑکی کو لے آئے اپنی دلہن کو، اور چاہے دلہن کا کوئی ولی لڑکے کے گھر پہنچا دے۔ کتنی سادہ، کتنی آسان صورت خدا پاک نے اس ضرورت کے پورا ہونے کی فرمائی بتلائی۔